السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آفات سے بچاؤ کی 10ویں تدبیر صدقہ اور خیرات، اس کا اہتمام کرنا۔ صدقہ اور خیرات کیے جائیں اور نیک کام سر انجام دیے جائیں اور ضرورت مند اور محتاج لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پوشیدہ صدقہ کرنا رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹالتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، صبح جلدی صدقہ کیا کرو کیونکہ مصیبت اس کو عبور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، پیداوار اور آمدن کے مواقع پر جلدی صدقہ کیا کرو کیونکہ آزمائش اسے عبور نہیں کر سکتی اور یہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دے۔ ہم صدقہ خیرات سے بھی کافی حد تک دور ہوتے ہیں۔ کچھ تو زکوٰۃ کو بھی نعوذ باللہ توان سمجھتے اور ادا نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے زیادہ حقدار کون ہیں۔ اور جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار، پھر پڑوسی، اور پھر اہل علاقہ، پھر اہل وطن، اور پھر مسلمان، دوسرے مسلمان ممالک آتے ہیں اس میں۔ اس لیے اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ ہم صدقہ کہاں کریں۔ اب صدقہ خیرات یا زکوٰۃ میں ہم خدا نخواستہ ڈنڈی مارتے ہیں، اور جب برکات اٹھ جاتی ہیں اور حادثات کا شکار ہوتی ہیں گھر کے حالات، اور اس پہ ہمارا پیسہ اٹھتا ہے ان چیزوں پہ، تو پھر ہم کہتے ہیں شدید نظر لگ گئی ہے، حاسد کے حسد میں آ گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کسی نے جیلسی میں ہم پہ کچھ کروا دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیسے صحیح استعمال میں ہی نہیں آتے اور غلط جگہوں پہ لگ جاتے ہیں، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ ذرائع اور طریقے جن کی وجہ سے مصیبتوں سے بچاؤ رہتا ہے، ان میں سے گویا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فقراء اور حاجت مندوں پر صدقہ و خیرات کیا جائے، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے بہت سے شر اور فتنے دور ہوتے ہیں یا ان میں کمی ہوتی ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، لیکن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی صدقہ خیرات صرف کرے اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کی خاطر اور خوش دلی سے خرچ کرے۔ اسی طرح کسی بیمار کا دوائی کے ذریعے علاج کروانا، اس میں بھی صدقہ خیرات کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اپنے مریضوں کا بذریعہ صدقہ علاج کرواؤ۔ یہ آپ کو حدیث مسلم میں بھی مل جائے گی اور صحیح بخاری میں بھی مل جائے گی۔ کار خیر اختیار کرنے میں اور دوسروں کو نفع پہنچانے میں بہت سی مشکل حالات کا دفاع ہوتا ہے اور بہت سی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی وصیت بھی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ لگتا ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ عمل لگتا ہے جس سے مسلمان کو مسرت حاصل ہو، یا اس کی پریشانی حل ہو، یا اس کا قرضہ ادا ہو، یا مسلمان کی بھوک دور ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی مسلمان کے کام کے لیے اس کے ساتھ پیدل چلوں یا مجھے ایک ماہ کا اعتکاف کرنا پڑے، اس سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور جس نے اپنا غضب روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کر دے گا، اور جس نے غصے کا ایک گھونٹ پی لیا جبکہ وہ چاہتا تو اسے نافذ کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا دل اپنی خوشنودگی سے بھر دے گا۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ چلتا ہے یہاں تک کہ اسے پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم اس دن مضبوط رکھیں گے جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ بد اخلاقی اعمال کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ طبرانی فی الکبیر سے یہ حدیث میں نے لی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں الحج میں فرماتے ہیں اور بھلائیاں کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو صدقہ خیرات ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی حسد میں آ گئے یا کسی کی تاثیر میں آ گئے، ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں. اب ہوتا یوں ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صدقہ کرتے ہیں اور انہیں صدقہ کر کے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں کہ ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم بتائیں، لیکن کم از کم اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت ہی احسان فراموش دوہرا دیتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلایا جائے اور نہ ان لوگوں کو دکھ دیا جائے جن کو آپ دے رہے ہیں. دینے کے بعد محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا بھی سلوک نہ کیا جائے، ان کی خودداری کو بھی ٹھیس نہ پہنچایا جائے. ان پر احسان جتلا جتلا کر ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا اور یہ سوچنا کہ یہ وہ آپ کا احسان مانے، آپ کے سامنے جھکے رہیں، آپ کی برتری کو تسلیم کریں، انتہائی غلط قسم کے جذبات ہیں. مومن کا دل ان جذبات سے پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا جتلا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا. تو ہوتا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو صدقے بھی بڑے کیے، پھر بھی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ نہیں جانتے کہ صدقہ دینے کے بعد ہماری دل کی خواہش کیا تھی اور صدقہ دینے کے بعد ہم نے لوگوں کو اذیت کتنی دی. میرا معاملہ پڑتا ہے نا لوگوں سے، اس لیے میں یہ باتیں خاص طور پہ نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ فوراً اگر کہو کہ آپ کے گھر میں یہ مشکل ہے تو صدقہ دیں. جی ہم آپ کو کیا پتا، ہم کوئی بتا کے دیتے ہیں، ہم تو اتنا صدقہ دیتے ہیں. آپ دیتے ہیں، آپ سن لیں، آپ دوبارہ دیں. اس وقت بھی دینا الگ ایک چیز ہو جاتا ہے. یا کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہو، صلح کرانے جائیں تو آپ تو نہیں جانتے جی ہم نے ان کے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں. میں نہیں جانتی، میرا رب تو جانتا ہے. پنچایت نہیں جانتی، جرگہ نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے. دہرا کے ان کو اذیت مت دے. غریب لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجیے، ان کو ڈانٹیے مت، نہ ان پر روب جھاڑیے. ٹھیک ہے، جو بھی دینا ہے نرمی اور خوش اخلاقی سے دیجیے. نہیں ہے تو معذرت کر دیجیے. کچھ نہ پانے کے باوجود خاموشی سے دعا دے دیجیے، وہ رخصت ہو جائیں گے. ان سے دعا کے لیے کہیں، آپ دعا کریں اللہ ہمیں دے، ہم باپ کی بھی مدد کریں. اللہ کی راہ میں کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ خرچ کیجیے. تنگ دلی، کوڑن اور زبردستی کا توان سمجھ کے خرچ نہ کیجیے. خلا اور کامرانی کے مستحق وہی لوگ ہیں جو بخل، تنگ دلی جیسے جذبات سے اپنے آپ دل کو صاف رکھتے ہیں. اور پھر حلال مال خرچ کیجیے. وہ بھی آگے ٹاپک آ جائے گا کہ سود اور رشوت اور لاٹری اور پرائز بانڈ اور یہ تمام ایسی شکلیں جس کے ذریعے سے ہم مالدار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ان چیزوں کے گھر میں اثرات، جنات اس کا سبب بنتے ہیں. اللہ صرف وہی مال قبول کرتا ہے جو پاک اور حلال ہو. جو مومن اللہ کی راہ میں دینے کی تڑپ رکھتا ہے وہ بھلا ہی کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی کمائی حرام مال، اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنا پاک کمائی خرچ کرو. اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے. یاد رکھیے گا صدقے میں دیا ہوا مال آخرت کی دائمی زندگی کے لیے بھی جمع ہو رہا ہے اور دنیا میں آپ کی اچھی ہو رہی ہے. دعائیں لیتے ہیں آپ جس سے آپ کے گھر میں سکون رہتا ہے، پریشانیوں سے آپ بچے رہتے ہیں، بلاؤں آپ کے گھر سے ٹلی رہتی ہیں.
حاسدوں کے حسد، ماکروں کے مکر سے آپ بچے رہتے ہیں۔ ایک سمجھدار مومن یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے خراب اور ناکارہ مال جمع کروائے گا جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے؟ تو کوشش کیجیے کہ صدقہ خیرات اپنی استطاعت کے مطابق، قرضہ لے کے نہیں، جو ہماری استطاعت ہے۔ اور سب سے بہترین، آپ نہیں کر سکتے، آپ سفید پوش ہیں، آپ خود صدقہ خیرات کے مستحق ہیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ایسے بھی کچھ لوگ سننے والے ہوں گے، یا آپ اپنے بہت اخراجات ہیں، آپ کے ارد گرد بہن بھائی اور آپ کے ملازمین بہت ہیں، آپ ان پہ بہت خرچ کرتے ہیں اور مزید آپ نہیں کر سکتے، تو کم از کم قرآن کی ایک آیت بہت لمبی ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے جس پہ میں نے اخلاقیات پہ کافی درس دیے تھے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو کم از کم اچھے طریقے سے بات کر لیجئے۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو امیر غریب سب کر سکتے ہیں، جس میں کوئی فرق نہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے مومن بھائیوں سے اسمائلی فیس کے ساتھ، مسکراہٹ کے چہرے کے ساتھ ملنا۔ تو اس میں عزت، احترام اور محبت ہوتا ہے، یہ بھی بہت سی دعاؤں کا سبب بنتا ہے اور انسان بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔